آج 4، 5 اور 6 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن۔ عورت جس کا نام لے کر یہ تسبیح پڑھے گی، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج 4، 5 اور 6 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ اتنے انمول، اتنے خاص ہیں کہ جو بندہ اس ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، ماں اپنے بیٹے کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، بہن بھائی کے لیے پڑھ لے، عورت جس کا نام لے کر یہ تسبیح پڑھے گی، یہ وظیفہ پڑھے گی، 1 سیکنڈ سے پہلے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے پڑھنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کوتاہی یا غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سے کسی بھی طرح کی غلطی یا کوتاہی نہیں ہوتی۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنا نہیں آتا، اللہ تو ہر وقت دینے کو تیار ہے۔ آپ کا یہ وظیفہ صبح پڑھیں گے، آپ کو صبح دے گا، شام کو پڑھیں گے، شام کو دے گا، رات کو پڑھیں گے، رات کو دے گا۔ وہ ذات ایک ایسی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وہ ہر بندے کی اشارت کے قریب ہے، وہ پوری دنیا کے تمام مخلوقات کی حاجت روا ہے، وہ ہر بندے کی دعا کو سنتا ہے، ہر بندے کو رزق اور دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ والو، آج 4، 5 اور 6 سفر کے دن صرف ایک تسبیح، ایک قرآنی آیت جو آپ نے صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی صرف 7 بار ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے وظیفے کا پورا طریقہ اسکرین پہ دکھاؤں گا تاکہ آپ میں سے کسی بھی بندے سے غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ آپ نے 4، 5 اور 6 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن 3 دن موجود ہیں۔ آپ بدھ کے دن بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ ایک بار پڑھنا ہے۔ عاملین فرماتے ہیں کہ 7 دن سے پہلے پہلے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات تو اللہ کریم 7 گھنٹوں کے اندر کھلی آنکھوں سے معجزات دکھاتا ہے۔ اللہ والو، یہ 7 کا عدد آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ صرف ایک قرآنی آیت کو 7 بار پڑھنا ہے، اللہ کے نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ گھر میں موجود کوئی بے بس ہے، لاچار ہے، جس کا کاروبار بند ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میں مقروض ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ راتوں میں عبادت کرتا ہوں، دن میں کام کرتا ہوں، پھر بھی میری حاجات پوری نہیں ہوتی، تو آج اپنے گھر کی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے، بیویوں سے بولے کہ آج 4، 5 اور 6 سفر، عورت جس کا نام لے کر یہ وظیفہ کرے گی، یہ ایک تسبیح پڑھے گی، اللہ کے قرآن کی ایک آیت پڑھے گی، اللہ اس بندے پر خزانوں کے منہ کھول دے گا، رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا۔ 4، 5 اور 6 سفر، سفر کا مہینہ جسے بہت سے لوگ منحوسیت کا مہینہ کہتے ہیں، جسے بہت سے لوگ نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، تقریبات نہیں کرتے، خوشیاں نہیں مناتے۔ ایسے میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، یہ بے حد عظمت عمل ہے۔ آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، بدھ کو پڑھ لیں، جمعرات کو پڑھ لیں، جمعۃ المبارک کے دن پڑھ لیں۔ آپ نے 4، 5 اور 6 سفر، ان 3 دن کے اندر ایک بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ کل بدھ کو پڑھ لوں، جمعرات کو پڑھ لوں، جمعۃ المبارک کو پڑھ لوں۔ یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کا موقع صرف اسی کو ملتا ہے جس کی اللہ کریم نصیب اور تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ 4، 5 اور 6 سفر، بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن اس ایک تسبیح کے ساتھ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی قرآنی آیتیں کو پڑھ لیا جائے۔ بغیر باتیں کیے، بغیر وقت ضائع کیے، آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، آپ نے 4، 5 اور 6 سفر باوضو مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے ایک نام کی صرف ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے دوران عورت اپنے بیٹے کے لیے پڑھ رہی ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ رہی ہے، اپنے بھائی کے لیے پڑھ رہی ہے، اپنے بھائی کی بہن کی، یعنی آپ جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس بندے کا نام لے کر نیت کرنی ہے کہ یا اللہ کریم اس بندے کی اس حاجت کو پورا فرما۔ یعنی کہ بیوی شوہر کے لیے پڑھتی ہے تو نیت کرے کہ میں اپنے شوہر کے کاروبار میں ترقی کے لیے وظیفہ پڑھ رہی ہوں۔
شوہر کی مشکل پریشانیوں سے نکلنے کے لیے دعا کر رہی ہوں، شوہر کی بیماری کے لیے، شوہر کے قرض سے نجات کے لیے، شوہر کی نوکری کے لیے نیت کریے۔ اپنے الفاظ میں کرنی ہے، یعنی آپ کسی کے لیے بھی، بیٹے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بھائی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، اللہ کے ایک نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ سفر کے مہینے میں اللہ کے ایک نام یا غنیوں کی ایک تسبیح آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گی۔ 7 نسلوں کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف ایک چھوٹی سی تسبیح پڑ جائے گی۔ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو شخص کہتا ہے کہ میں دنیا میں رات دن محنت کرتا ہوں، میری دکان، میرا کاروبار بند ہو چکا ہے، ایسے جیسے کسی نے بندش لگا دی ہو۔ لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، حالات اتنے خراب ہیں کہ گھر میں فاقے کی نوبت ہے۔ ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ مشکلات اتنی ہیں کہ ہر قدم پر ناکامی ہے، بربادی ہے۔ حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے، ہر مشکل پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو عورت سے کہیے، کہ بہنوں سے کہیے، بیویوں سے کہیے، ماؤں سے کہیے کہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جس گھر میں عورت یہ وظیفہ پڑھے گی، جس بندے کے لیے پڑھے گی، اللہ کریم اس بندے پر رزق اور دولت کی برسات فرما دے گا، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ فرما دے گا۔ یہ موقع کسی صورت اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے، لاپرواہی سے آپ کو پورے سال کا پچھتاوا دے دے گی۔ یہ 4، 5 اور 6 سفر جمعرات، جمعہ کے دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے، بڑا ہی رحمتوں برکتوں سے مالا مال دن ہے۔ آپ ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، یہ وظیفہ کبھی کسی کو محتاج نہیں کرتا۔ نہیں یقین آتا، وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ 4، 5، 6 سفر، 3 دن موجود ہیں، ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لو۔ جو ماں پریشان ہے اپنے بیٹے کے لیے، بہن پریشان ہے بھائی کے لیے، بیوی پریشان ہے شوہر کے لیے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے کاروبار میں ترقی کے لیے، یعنی جو بھی مسائل ہیں، آپ صرف ایک بار اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ تسبیح پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، 7 دن کے اندر اندر ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک بار اس عمل کو لازمی کرنا۔ آپ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن سفر کے یہ خاص اعمال آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اگر آج میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کی قدر کریں، ان اعمال کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن آپ عمل کو مکمل سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اللہ سے ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ویڈیو مکمل دیکھیے۔ اگر آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کی قدر کریں، ان اعمال کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد یا نماز عصر کے بعد پڑھیں، یہ 2 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھیں، یہ سب سے افضل درود ہے۔ درود پاک کے بعد صرف ایک بار تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام بسم اللہ پڑھ کر شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھ کر جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، جو مانگو گے مل کر رہے گا۔ اللہ غربت کا، تنگ دستی کا غیب سے خاتمہ فرماتا ہے۔ بند کاروبار چل پڑتے ہیں، 4، 5 اور 6 سفر، عورت اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنی اولاد کے لیے اللہ کا صرف ایک نام بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھ لیں۔ اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے کیے جائیں تو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ صرف ایک تسبیح یا غنیوں کی پڑھ لیں۔ یا غنی اللہ کا وہ نام ہے، مولا علی مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، جو بندہ غنی ہو جاتا ہے وہ اللہ کی برکت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کو غنی کر دیتا ہے اس کی آنے والی نسلیں بھی غربت اور تنگ دستی سے دور ہو جاتی ہیں۔
پڑھنے کا طریقہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ یا غنی ہوں ایک بار ہو گیا، یا غنی ہوں دو بار ہو گیا، یا غنی ہوں تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 100 کا مطلب ہے 100 بار ہی پڑھنی ہے۔ آپ نے یہاں یا غنی ہوں پڑھنے کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میرے کاروبار میں بندش ہے، دن رات محنت کرتا ہوں، کاروبار نہیں چلتا، گھر میں سکون نہیں، برکت نہیں، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف ایک قرآنی آیت جو آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، سلام علی نوح فی العالمین، رشتوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ کی کوئی کامیابی پھنسی ہوئی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر قدم پر ناکامی ہے، آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں، جو بھی کوشش کرتے ہیں وہ نقصان میں بدل جاتی ہے، آپ مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، رب کعبہ کی قسم آج رب کو منا لو، ہر دعا، ہر حاجت، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے یا غنیوں کی ایک تسبیح کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھا دیا، سلام علی نوح فی العالمین۔ اگر آپ چاہیں تو اسکرین شاٹ لے کر اس عمل کو سیو بھی کر سکتے ہیں، البتہ آیت بہت چھوٹی ہے، بہت سے لوگوں کو پہلے بھی آتی ہوگی، جس کو نہیں آتی ان کی آسانی کے لیے اسکرین پر دکھائی، لکھ کر دکھائی۔ میرے کسی بہن بھائی ماؤں سے غلطی کوتاہی نہ ہو سکے، کیونکہ بعض اوقات کوئی وظیفے بہت طاقتور جن میں غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ وظیفہ ہر کوئی پڑھے، میری کوشش ہے کہ ہر کوئی سفر کی 4، 5 اور 6 تاریخ بدھ، جمعرات اور جمعہ ان 3 دنوں سے فائدہ اٹھائے، کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ صرف چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی زندگی کا نصیب ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اللہ آپ کی نسلوں کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ آپ نے اس قرآنی آیت کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین ایک بار ہو گیا، سلام علی نوح فی العالمین 2 بار ہو گیا، سلام علی نوح فی العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس تسبیح، اس قرآنی آیت کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ آیت پڑھنے والا جو کہتا ہے کہ میں جلالی عاملوں سے، پیروں فقیروں سے دم کروا کر تھک چکا ہوں، بندشوں کا توڑ کروا کر تھک چکا ہوں، نظر بد، حسد، جادو، جنات ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 4، 5 اور 6 سفر کے دن گھر کی عورتوں سے بولنے کی یہ وظیفہ پڑھیں، ایک تسبیح اللہ کے نام کی، اس کے بعد 7 بار پڑھ کر شوہر کی تصویر پر یا شوہر پر بیٹے کی تصویر پر یا بیٹے پر بائی کی تصویر پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی ذہنی اور شیطانی آفات، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ والو، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر وقت دینے کو تیار ہوں۔ ہمارے مانگنے میں، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لاپرواہی ہو سکتی ہے، جو آسمان سے بارش برسا سکتا ہے، پوری دنیا کو تخلیق کر سکتا ہے، آسمان کو اٹھا سکتا ہے، زمین کو بچھا سکتا ہے، جس نے آج تک سورج کو وقت سے پہلے غروب نہیں کیا، وقت سے پہلے طلوع نہیں کیا، وہ آپ کی اور میری حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا؟ خدا را 4، 5 اور 6 سفر بدھ، جمعرات، جمعۃ المبارک کے دن یہ 2 اعمال کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جس سے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے سے آپ کی آنے والی مشکلات، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، ہر کوئی کوشش کیا کر رہا ہے، آپ کماتے ہیں، میں کماتا ہوں، یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہمارے آنے والا کل بہتر ہو جائے، ہم کچھ فیوچر بنا لیں، اپنے لیے پیسہ جوڑ لیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ 4 آنے جوڑ لیں، تو آج سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ 7 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں، حادثے، رکاوٹیں، بندشیں آپ کی طرف آنے سے پہلے غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ صرف 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہوتا ہے، جو شخص کہتا ہے کہ سفر میں صرف تباہی و بربادی ہوتی ہے، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 4، 5 اور 6 سفر بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یا غنیوں کی ایک تسبیح، سلام علی نوح فی العالمین،
اور آخر میں سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا انشاءاللہ۔ آخر میں 7 بار درود پاک پڑھنے کے ساتھ یہ 3 اعمال آپ نے بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ ان میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی یا کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اگر آپ اجتماعی دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے مقصد کو، اپنی مشکل کو، پریشانی کو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ انشاءاللہ اجتماعی دعا میں آپ کے نام کے ساتھ دعا کی جائے گی اور آپ کے مسئلے کا فوراً حل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد عورت ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بھائی ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ اللہ نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ سال میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اس عمل کی قدر کریں۔ چھوٹی سی غلطی کوتاہی بڑا پچھتاوا ثابت ہو سکتی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔